السلام علیکم پیارے دوستو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے امت مسلمہ کے لیے 1600 سے زائد احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زبانی یاد کی۔ بھلا امت مسلمہ میں وہ کون ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نہیں جانتا؟ زمانہ جاہلیت میں لوگ اسے عبد الشمس کے نام سے بلاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جب ان پر کرم فرمایا اور وہ مسلمان ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل کیا۔ آپ نے دریافت فرمایا، تمہارا کیا نام ہے؟ عرض کیا، عبد الشمس۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ آج سے تمہارا نام عبد الرحمن ہے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کا تجویز کردہ نام عبد الرحمن مجھے بہت پسند ہے۔ ان کی کنیت ابو ہریرہ اس لیے پڑی کہ یہ بچپن میں ایک چھوٹی سی بلی کے ساتھ کھیلا کرتے تھے۔ ان کے ہم عمر ساتھی انہیں ابو ہریرہ کہا کرتے تھے۔ یہ کنیت اتنی مشہور ہو گئی کہ بالآخر ان کے نام پر بھی یہ غالب آ گئی تھی۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں پیار کے ساتھ ابو ہر کہا کرتے تھے۔ یہ بھی اپنے آپ کو ابو ہریرہ کی بجائے ابو ہر کہلانا پسند کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ مجھے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس نام سے پکارا وہ بہتر ہے۔ ہر مذکر ہے اور ہریرہ مؤنث ہے، مذکر بہرحال مؤنث سے بہتر ہوتا ہے۔ جب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت طفیل بن عمرو دوسی کی وصاحت سے اسلام قبول کیا، ہجرت سے 6 سال بعد تک یہ اپنی قوم دوس میں ہی رہے۔ اس کے بعد یہ اپنی قوم کے ایک وفد کے ہمراہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اسی دوسی نوجوان نے اپنے آپ کو رسول خدا کی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ ہر وقت مسجد میں رہتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلیم حاصل کرتے اور آپ کی امامت میں نمازیں پڑھتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں انہوں نے شادی نہیں کی۔ ان کی بوڑھی ماں والدہ مسلسل انہیں شرک کی طرف لوٹانے کی کوشش کرتی اور یہ اسے مسلسل دائرہ اسلام میں لانے کے لیے کوشاں رہے، لیکن والدہ مسلسل انکار، حد درمی، نفرت اور حقارت کے راستے پر گامزن تھیں، جس کی وجہ سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دل افسردہ رہتا۔ ایک روز حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی والدہ کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی تو انہوں نے غصے میں آ کر ایسی جلی کٹی سنائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ایسی ناگوار باتیں کی جس سے انہیں بہت دلی صدمہ ہوا۔ یہ رسول خدا کے پاس روتے ہوئے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، ابو ہریرہ، روتے کیوں ہو؟ عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اپنی والدہ کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں اور وہ اسے قبول کرنے سے انکاری ہیں۔ آج جب میں نے اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے آپ کے بارے میں ایسی جلی کٹی باتیں کی جو مجھے بہت ناگوار گزریں۔ یا رسول اللہ، اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ میری ماں کا دل اسلام کی طرف مائل کر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب میں گھر پہنچا تو وہاں حالات بدلے ہوئے تھے۔ میں نے پانی کے گرنے کی آواز سنی، میری والدہ نہا رہی تھیں۔ گھر میں داخل ہونے لگا تو میری والدہ نے کہا، ابو ہریرہ، ذرا ٹھہرو۔ والدہ نے نہا کر کپڑے پہنے اور کہا، اندر آ جاؤ۔ میں گھر میں داخل ہوا تو مجھے دیکھتے ہی میری والدہ پکار اٹھیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں الٹے پاؤں نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں بے انتہا خوشی کی وجہ سے زار و قطار رو رہا تھا، جس طرح پہلے غم و انداز و حزن و ملال کی وجہ سے رویا کرتا تھا۔
میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک ہو، اللہ نے آپ کی دعا قبول کی، میری والدہ نے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے رگ و ریشہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ساریت کر چکی تھی۔ دیدار رسول سے کبھی ان کی نگاہیں سیر نہ ہوتی۔ اکثر فرمایا کرتے تھے، میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے سے بڑھ کر کوئی حسین چہرہ آج تک نہیں دیکھا۔ یوں معلوم ہوتا جیسے روح انور کے فلک پر آفتاب رواں دواں ہو۔ ہمیشہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے رہتے، اس لیے کہ اس ذات بابرکت نے انہیں اپنے پیارے نبی کی محبت اور اپنے دین کی پیروی کرنے کا اعزاز بخشا۔ فرمایا کرتے تھے، سب تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ابو ہریرہ کو اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا کی۔ سب تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ابو ہریرہ کو قرآن مجید کا علم عطا کیا۔ سب تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ابو ہریرہ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی ہونے کا شرف عطا کیا۔ اس طرح حضرت ابو ہریرہ کو نبی کریم کے ساتھ محبت تھی، اسی طرح دینی علم حاصل کرنے کا شوق ان کے دل میں سمایا ہوا تھا۔ حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں، میں ابو ہریرہ اور ہمارا ایک ساتھی ہم تینوں اللہ کے حضور دعائیں مانگ رہے تھے، اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے اور ہمارے پاس بیٹھ گئے۔ ہم سہم گئے اور خاموش ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنا کام جاری رکھو۔ حضرت ابو ہریرہ سے پہلے میں اور میرے ساتھی نے دعا کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آمین کہا۔ پھر حضرت ابو ہریرہ نے دعا کی اور کہا، الہی میں تجھ سے وہی مانگتا ہوں جو میرے ان دو ساتھیوں نے مانگا، اور مزید مجھے وہ علم عطا کر جو بھولے نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آمین کہا۔ ہم نے عرض کیا، ہم بھی اللہ سے وہ علم مانگیں جو بلایا نہ جائے۔ یہ بات سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دوسری نوجوان تم پہ سبقت لے گیا۔ اصول علم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجالس کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنے کے سلسلہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھوک، پیاس اور فکر و فاقہ کی جو تکالیف برداشت کرنا پڑیں، عہد صحابہ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ وہ اپنے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ جب بھوک سے میرے پیٹ میں بل پڑنے لگتے تو میں اصحاب رسول سے بعض قرآنی آیات کا مفہوم پوچھتا، حالانکہ مجھے اس کا علم ہوتا۔ مقصد صرف یہ ہوتا کہ وہ میری صورتحال کو بانپ کر اپنے ساتھ لے جائیں اور مجھے کھانا کھلا دیں۔ ایک روز مجھے بے انتہا بھوک لگی، میں نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ لیا اور اس راستے پر بیٹھ گیا جہاں سے صحابہ کا گزر ہوتا۔ حضرت ابو بکر صدیق میرے پاس سے گزرے، میں نے ان سے کتاب الہی کی ایک آیت کا مفہوم پوچھا۔ میں نے صرف اس لیے پوچھا کہ وہ مجھے کھانے کی دعوت دیں، لیکن وہ مفہوم بتا کر چل دی اور میری رمز کو نہ سمجھ سکے۔ پھر میرے پاس حضرت عمر بن خطاب کا گزر ہوا، میں نے ان سے ایک آیت کا مفہوم دریافت کیا، انہوں نے بھی میرے ساتھ یہی سلوک کیا، یہاں تک کہ میرے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوا۔ میں نے آپ سے بھی آیت کا مفہوم پوچھا، آپ میری رمز کو پہچان گئے۔ ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ۔ میں نے عرض کیا، لبیک یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا، میرے ساتھ چلو۔ میں آپ کے پیچھے ہو لیا، آپ کے ساتھ ہی گھر میں داخل ہوا۔ آپ نے گھر میں دودھ کا بڑا ہوا پیالہ دیکھا تو گھر والوں سے پوچھا، یہ دودھ کا پیالہ کہاں سے آیا ہے؟ انہوں نے بتایا، فلاں صحابی نے آپ کے لیے بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو ہریرہ، اہل صفا کو بلا لاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، میرے دل میں خیال آیا کہ دودھ کا یہ پیالہ اہل صفا کا کیا بنائے گا۔ انتہائی بھوک کی وجہ سے میرا دل چاہتا تھا کہ یہ دودھ کا پیالہ مجھے مل جائے تاکہ میرے جسم میں کچھ توانائی آ جائے۔ بہرحال آپ کے حکم کے سامنے سر تسلیم ہم کرتے ہوئے اہل صفا کی جانب چل پڑا اور انہیں بلا لایا۔
جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھ گئے تو آپ نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ پیالہ پکڑو اور باری باری انہیں دودھ پلاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، میں نے یکے بعد دیگرے ان کی خدمت میں دودھ کا پیالہ پیش کیا، یہاں تک کہ ان سب نے جی بھر کر دودھ پیا۔ پھر میں نے پیالہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رکھ دیا۔ آپ نے مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھا اور فرمایا، میں اور تم دونوں ہی اب باقی رہ گئے۔ میں نے عرض کیا، بالکل سچ ہے یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا، اب تم پیو۔ تو میں نے پینا شروع کیا۔ جب میں اپنے لب پیالے سے ہٹاتا تو آپ فرماتے، اور پیو۔ میں پھر پینا شروع کر دیتا، یہاں تک کہ میں پکار اٹھا، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو برحق مبعوث فرمایا ہے، واللہ پینے کی اب قطعاً گنجائش نہیں رہی۔ پھر آپ نے پیالہ پکڑا اور دودھ نوش فرمایا۔ اس بات کو زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا کہ مسلمانوں کے لیے رزق کے دروازے کھل گئے۔ مختلف مفتوحہ علاقوں سے مال غنیمت مافر مقدار میں آنے لگا۔ بلا استثناء تمام مسلمان اس سے فیضیاب ہونے لگے۔ اس طرح حضرت ابو ہریرہ کو بھی مال و دولت میسر آیا، جس سے آپ نے اپنا گھر بنایا، ساز و سامان خریدا اور شادی کی، لیکن اس مالی فراوانی نے ان کے پاکیزہ دل میں کوئی تبدیلی پیدا نہ کی۔ آپ اکثر فرمایا کرتے تھے، میں نے یتیمی کی حالت میں پرورش پائی، مسکینی کی حالت میں ہجرت کی۔ بصرہ بنت غزوان کی صرف 2 وقت کی روٹی پر ملازمت کی۔ جب مسافر پڑاؤ کرتے تو میں ان کی خدمت کرتا، جب وہ کوچ کرنے کے لیے سوار ہوتے تو میں ان کی سواریوں کو ہانکتا۔ پھر اللہ نے ایسے اسباب پیدا کر دیے کہ میری شادی اسی عورت سے ہو گئی جس کے پاس میں ملازم تھا۔ شکر ہے اس اللہ کا جس نے دین کو ایک ضابطۂ حیات بنا دیا اور ابو ہریرہ کو مسلمانوں کا امیر بنا دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان سے پہلے مدینے کے گورنر تھے، اور اس منصب نے ان کی طبیعت میں کوئی تکدر پیدا نہ کیا اور نہ ان کی پاکیزہ روح میں کوئی نحوت کے آثار پیدا ہوئے۔ ابو ہریرہ ایک روز لکڑیوں کا ایک گٹھا اٹھائے مدینے کے بازار سے گزر رہے تھے۔ اس وقت وہ گورنر تھے۔ صلبہ بن مالک کے پاس سے گزرے تو اس سے کہا، اے ابن مالک، اپنے گورنر کے لیے راستہ وسیع کر دو۔ اس نے کہا، اللہ آپ پر رحم فرمائے، کیا یہ گزرگاہ تمہارے لیے کافی نہیں؟ آپ نے فرمایا، اللہ کے بندے، گورنر اور اس کی پیٹھ پر لدے ہوئے ایندھن کے گٹھے کے لیے راستہ مطلوب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جید عالم ہونے کے ساتھ ساتھ تقوی و طہارت کے اعلیٰ معیار پر فائز تھے۔ دن کو روزہ رکھتے، رات کا 1/3 حصہ عبادت میں مصروف رہتے، پھر اپنی بیوی کو بیدار کرتے، وہ رات کے دوسرے تہائی حصہ میں مصروف عبادت کرتی، پھر وہ اپنی بیٹی کو بیدار کرتے اور رات کے تیسرے تہائی حصے میں مصروف عبادت ہو جاتی۔ اس طرح پوری رات ان کے گھر میں عبادت ہوتی رہتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی نے ایک بار ان سے کہا، ابا جان، میری سہیلیاں مجھے طعنہ دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ تیرے ابو نے تجھے کوئی سونے کا زیور نہیں بنا کر دیا۔ آپ نے فرمایا، بیٹا اپنی سہیلیوں سے کہنا، میرا ابا جان جہنم کے انگاروں سے ڈرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے اپنی بیٹی کو اگر زیور بنا کر نہیں دیا، اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ آپ بخیل تھے، آپ تو اللہ کی راہ میں بے دغریغ سخاوت کرنے کے دھنی تھے۔ ایک روز مروان بن حکم نے ان کے لیے 100 دینار بیچے۔ دوسرے روز پیغام بھیج دیا کہ میرے خادم نے غلطی سے آپ کو 100 دینار دے دیے ہیں، میں تو یہ کسی اور کو دینا چاہتا تھا۔ یہ سن کر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے۔ آپ نے فرمایا، میں تو یہ دینار اللہ کی راہ میں خرچ بھی کر چکا ہوں، ان میں سے 1 دینار نے بھی میرے گھر رات نہیں گزاری۔ جب بیت المال سے میرا حصہ نکلے گا تو وہ آپ لے لیجئے گا۔ مروان نے یہ انداز صرف آپ کا جائزہ لینے کے لیے اختیار کیا تھا۔ جب معاملے کی تحقیق ہوئی تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحیح پایا۔ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرض الموت میں مبتلا ہوئے تو زار و قطار رونے لگے۔ آپ سے پوچھا گیا، ابو ہریرہ آپ روتے کیوں ہیں؟ آپ نے فرمایا، میں تمہاری اس دنیا پر آنسو نہیں بہاتا، میں تو روتا اس لیے ہوں کہ سفر بہت لمبا ہے اور زادِ راہ بہت تھوڑا ہے۔ میں اس راستے کے کنارے پر کھڑا ہوں جو مجھے یا جنت میں لے جائے گا یا جہنم میں، میں نہیں جانتا میرا انجام کیا ہوگا۔
خلیفہ وقت مروان بن حکم نے عیادت کی، دلاسا دیتے ہوئے کہا، ابو ہریرہ، اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے۔ آپ نے یہ دعا کی، الہی میں تیری ملاقات کو محبوب جانتا ہوں، تو بھی میری ملاقات کو محبوب گردان اور مجھے جلد اپنی زیارت نصیب فرما۔ مروان بن حکم نے بھی قدم گھر سے باہر رکھا ہی تھا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔